رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال تبارک وتعالی اجلالا واکراما فی شأن عظمت نبیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ میلاد، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشیاں مسرتیں منانے کی سعادت ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کام ہو رہا ہے آج کی دنیا میں ایک بہت عظیم کام ہے، اور اس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بطور خاص تبدیلی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اس طرح نیک کام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مصروفیات رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر اپنی سہولت کے لحاظ سے مختلف علماء کرام کے خطابات، ان کے مواعظ، ان کی نصیحتیں سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی نیک مقصد کے تحت انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال، یہ دونوں حضرات نے مشترکہ طور پر ماہ ربیع الاول میں علماء کرام کے مختلف موضوعات پر بیانات ریکارڈ کروا کر امت تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک عظیم پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی سعادتیں انہیں نصیب فرمائیں۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میلاد شریف کا موقع جبھی بھی آتا ہے تو مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے شبہات لوگوں کے درمیان پھیلائے جاتے ہیں۔ وہ اس طور پر ڈالے جاتے ہیں کہ میلاد شریف جو منائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو خوشیاں ہو رہی ہے، تو یہ خوشیاں منانے کی دلائل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی اللہ کے نبی نے منائی ہے، صحابہ کرام نے منایا ہے، صالحین عظام نے منایا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے منایا ہے؟ اس قسم کے سوالات کر کر بطور خاص اہل سنت والجماعت کے عوام میں یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف دنیاوی کاموں سے اس کا تعلق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ناظرین اعظام، ہم ان تمام شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ہی نشست میں موقع تو نہیں ہوتا، اس لیے مختلف علماء کرام الگ الگ عنوانات کے تحت دلائل بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم مختصر طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو خوشیاں منانا ہے، کیا ائمہ حدیث نے یا حدیث پاک لکھنے والے، روایت کرنے والے ائمہ جو ہے
وہ حضرات نے بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کچھ دلائل بیان کیے ہیں، کچھ حدیثیں انہوں نے بھی روایت کی ہے، اور ان کا نظریہ کیا تھا اور ان کی فکر کیا تھی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی خوشی منانے پر اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک بیان کی، اور یہ جب حدیث مبارک بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ روایت جب لائی جاتی ہے تو حدیث بیان کرنے والے امام کی فکر بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں جب میٹر دیکھتے ہیں تو میٹر پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رائٹر کا نظریہ کیا ہے، رائٹر کیا چاہتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احادیث شریفہ جب ہم روایتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بخود یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری بھی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی منایا کرتے تھے۔ آپ کا فکر، آپ کا نظریہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں تمام روایتیں طوالت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، بلکہ اشارتاً کروں گا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی، اور اس کو روایت کون کیے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو روایت فرمایا۔ اب یہ روایت کر کے امام بخاری نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا، اپنی فکر بیان فرمائی کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے سے اللہ تبارک و تعالی عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم بھی میلاد مبارک پر خوشی مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جب ایک نان مسلم خوشی منا کر اپنی قبر میں عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جب مسلمان بطور خاص اہتمام کرتے ہوئے منائے گا، پیارے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا بنائے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی سعادت نصیب فرمائے گا۔ یہ امام بخاری نے اس کا پیغام ہمیں دیا ہے۔ دوسری روایت، جب ہم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا تھا۔ آپ جب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں گے تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی، اور اس روایت کو بیان کر کے امام مسلم نے بھی اپنا عقیدہ ظاہر فرما دیا۔ وہ روایت مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں یہ سوال کیا جاتا ہے، سئل عن صوم الاثنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا کہ آپ پیر کے دن، دوشنبے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے نہیں تھے کہ بس جو چیز دیکھتے تھے دیکھ کر گزر جاتے تھے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ فکر تھی، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل ہم سے چھوٹنے نہ پائے، وہ عمل ہم بھی کریں۔ یہ جستجو کی تلاش میں وہ ہر سوال، چھوٹا بڑا، چھوٹے سے چھوٹا سوال بھی وہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رکھتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور خاص دوشنبے کے دن، پیر کے دن ہمیشہ آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا عنایت فرمایا؟ وہ جواب امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف میں نقل فرمایا حدیث پاک کی روایت کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ اللہ کے رسول نے دو جملے جواب فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فیہ ولدت، کہ میں پیر کے دن، دوشنبے کے دن روزے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ اس لیے کہ وہ میری ولادت کا دن ہے، وہ میری پیدائش کا دن ہے، وہ میری میلاد کا دن ہے۔ اور دوسرا جملہ سرکار نے فرمایا، وفیہ انزل علی، اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی میلاد پر روزے کا خود اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام جو سن کر خاموش نہیں رہتے تھے، وہ صحابہ کرام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اس لیے کہ تاکہ وہ خود عمل کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ نے کیا یہ سوال کا جواب سننے کے بعد کیا انہوں نے روزے کا اہتمام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اہتمام نہیں کیا؟ یقیناً صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ حدیث پاک کے ذریعے اپنا نظریہ پیش فرما دیا۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں اور اپنی پیدائش کے موقع پر جو احوال و کیفیات ہوتے ہیں وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میں ان تمام کی طرف طوالت کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اشاراتی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آئیے، کنز العمال یہ حدیث پاک کی ایک وہ عظیم کتاب ہے جس کو ہمارے شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کو مدینہ منورہ سے لا کر یہاں پر طباعت کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب حدیث پاک کی عظیم کتاب ہے جس کے اندر روایت ہے، اور مختلف کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، لیکن میں نے آج اس کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جیسے ہمارے اندر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو روزہ رکھے، خود اپنی خوشی منائے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ نہیں ملتا کہ تمام مسلمان بھی روزہ رکھ کر خوشی منائیں، تمام مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزے کا اہتمام کریں۔ اس میں یہ الفاظ کہاں ملتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے، ان سے مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بلال لا تغادر صوم یوم الاثنین، اے بلال تم پیر کے دن کا روزہ ہرگز نہ چھوڑو، پیر کے دن کا روزہ ہرگز نہ چھوڑو۔ فإنی ولدت یوم الاثنین، کیوں پیر کے دن کیا خاص بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، خود سرکار، پہلی روایت جو میں نے مسلم شریف کی پیش کی اس میں سرکار خود روزہ رکھا کرتے تھے، اب اس روایت میں حضرت بلال کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ وجہ سرکار نے خود فرمایا فإنی ولدت یوم الاثنین، اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میری میلاد ہوئی ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، اور مجھ پر جو وحی نازل کی گئی وہ بھی پیر کا دن ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَهَاجَرْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، پیر کے دن کو ایک اور شرف یہ بھی ہے کہ میں ہجرت جو کیا ہوں وہ بھی پیر کے دن کیا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَأَمُوتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، اور میرا وصال مبارک بھی ہوگا، میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا تو وہ دن بھی پیر کا دن ہوگا۔ تو میں عزیز بزرگوں اور دوستو، سامعین و ناظرین کرام، آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خود روزہ بھی رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا اور اس کا ریزن بھی دیا، اس کی وجہ بھی بتلائی کہ دیکھو پیر کے دن میں پیدا بھی ہوا ہوں، پیر کے دن اللہ نے مجھ پر وحی کو نازل بھی فرمایا ہے، اور پیر کے دن میں نے ہجرت بھی کی ہے، اور پیر کا دن ہی وہ دن ہے جس کے اندر میں نے اللہ سے ملاقات بھی فرمائی ہے۔ یعنی وصال مبارک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوشنبے کے دن ہی ہوا ہے۔ تو یہ تھا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ۔ اب آئیے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حدیث پاک کے عظیم امام ہیں، ان کی روایت ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد ان جاءته النبوہ۔ طویل روایت ہے جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے کون سے راوی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں عق عن نفسه صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان جاءته النبوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، عن نفسه خود اپنی جانب سے،
اللہ کے رسول نے خود اپنی جانب سے عقیقہ فرمایا ہے، خود اپنا عقیقہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ کب فرمایا ہے؟ بعد ان جاءتہ النبوہ، بعد اس کے کہ نبوت کا اعلان کر دیا جائے۔ نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقے کا اہتمام فرمایا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات جانتے ہیں، تمام مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عقیقہ کیا کب جاتا ہے۔ عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ بھی پیدائش کے 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس روایت میں کیا ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنی جانب سے اپنا عقیقہ فرمایا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عقیقہ فرمایا تو کیا آپ کی زندگی میں آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز پیدائش کے 7ویں دن ہی فرما دیا تھا، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی ہوا اور بکرے ذبح بھی ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت رکھ دیا تھا۔ زندگی میں عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دوسرا اہتمام فرمایا ہے، دوسری مرتبہ عقیقہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو عقیقہ کیا ہے، اس کو روایت کرنے والے محدثین شارحین حدیث یہاں پر لکھتے ہیں، اور جس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بطور خاص میں ذکر کروں گا، وہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ عقیقہ تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کا اہتمام کیوں کیا؟ کھانا کیوں کھلایا؟ بکروں کو ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیوں فرمایا ہے؟ تو شارحین حدیث میں امام جلال الدین سیوطی یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، دراصل یہاں پر عقیقے سے مراد جو ہمارے ماحول میں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عقیقہ ہوتا ہے وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے رسول کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر اس عقیقے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو اللہ کی نعمت ملی ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو رحمت للعالمین کے شرف سے مالا مال فرمایا ہے، اس کے اظہار میں اللہ کے رسول نے دعوت کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی وجہ سے یہ اس خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام فرمایا، تو یہ تعظیماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ یہاں پر امام جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، تو ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلاموں کو بھی یہاں پر ایک دلیل مل گئی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے اپنے رحمت للعالمین کے اظہار میں دعوت کا اہتمام فرمایا ہے، خوشیوں کا اظہار فرمایا ہے، ویسے ہی سارے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی خوشی میں دعوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اطعام طعام بھی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک بھی کرتے ہیں۔ اس روایت سے بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی دلیل ملتی ہے۔ اب آئیے ناظرین اکرام، آگے ہم جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی میلاد مبارک کا ذکر بطور خاص اپنی زبان مبارک سے بھی فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرتے تھے، وہ تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرتے ہی تھے۔ مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، ابن عساکر میں روایت موجود ہے، امام حاکم نے بھی روایتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، انی ارید ان امتدحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدحت بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دربار میں آپ کی نعت پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ معروضہ کون پیش کریں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہاں پر؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں حضرت عباس آ کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں یہ فکر بھی آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان نسل کو
ان کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں ذکر و تسبیح ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں سجدہ و سجود کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، لیکن تم لوگ اللہ کے گھروں میں مسجد میلاد شریف کے جلسے کرتے ہیں، میلاد شریف کے جلوس کرتے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعتیں پیش کی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت کہاں پر ملتا ہے؟ میں یہاں پر امام حاکم کا نظریہ بھی پیش کر رہا ہوں، اور دوسری چیز یہ بھی بتلا رہا ہوں کہ اس کا ثبوت ہمیں یہ روایت سے ملتا ہے۔ روایت ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دلائل بے شمار ہمیں مل جاتے ہیں، ثبوت بے شمار ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے دربار میں جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں آپ کی تعریف عرض کرنا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جیسے آج کی فکر دی جا رہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، تم میرا ذکر کیسے کرو گے؟ اے بات تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرا ذکر کرنا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اے عباس تم میری تعریف بیان کرنا چاہتے ہو؟ قل لا یفضل اللہ فاک، اے عباس تم میری تعریف بیان کرنا چاہتے ہو؟ کھل کر تعریف بیان کرو۔ تمہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر وقت سر سبز و شاداب رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلتا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں ہمیشہ خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ارشاد فرمائی اور یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی مدحت بیان کرنا مسجد میں بھی جائز و درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا، طویل قصیدہ ہے، اس میں اشعار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آخر میں ایک فتویٰ جو امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم حدیث پر چلنے والے ہیں، حدیث کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں معلوم، ہم حدیث پہ چلیں گے اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اسی کو مانیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے بس وہ ایک آخری بات، ان کا آخری فتویٰ آپ میلاد مبارک سے متعلق آپ نے جو فرمایا ہے اسی کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام مکاتب فکر قبول کرتے ہیں، آپ کی تحقیق کو مانتے ہیں، آپ کی روایتوں پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں، جو کلام ہوتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی روایت کو صحیح قرار دیا تو وہ لوگ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، کسی پر ضعف آپ نے اگر کہا تو وہ لوگ بھی ضعف کو مانتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک معروضہ رکھتا ہوں کہ جیسے آپ حضرات امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تمام باتوں کو صحیح مانتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک پر جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس پر چوں چرا کیوں کرتے، اس پر اعتراض کیوں کرتے، مطلب کی بات کو کیوں لیتے ہو اور جو بے مطلب کی بات ہے اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ جب قبول کرنا ہو تو ہر طرح کی بات کو قبول کی جائے، ہر طرح کی بات کو تسلیم کی جائے، جو اچھی چیز ہے اس کو قبول کر لیں گے، جو ہماری من پسند بات ہے اس کو قبول کر لیں گے، جو پسند کی نہ ہو اس کو رد کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق بات بھی مانو اگرچہ کہ تمہیں کڑوی لگے ہو، اگر تمہارے خلاف بھی اگر کوئی بات آ جائے لیکن حق پسندی والی بات اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا کرو، اس کو قبول کر لیا کرو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ سے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، جیسے آج سوال کیا جاتا ہے۔ اور یہ علامہ ابن جوزی کون سے ہیں؟ 597 ہجری کے امام ہیں، 597 ہجری کے امام۔ اس میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے آج ہمارے پاس کہتے ہیں یہ میلاد منانا کیا ہے، یہ آج سے 50-100 سال 100-200 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے، ایشیا کے لوگوں نے اس کو منانا شروع کیا ہے۔ یہ جتنی قسم کی باتیں ہوتی ہے میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہا ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں، وہ تمام اعتراضات کو آپ ذہن میں رکھیے اور علامہ ابن جوزی کا یہ کلام آپ سماعت فرمائیے، آپ کے تمام اعتراضات دفع ہو جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ میلاد حرمین شریفین میں نہیں منائی جاتی، مکے میں نہیں ہوتی، مدینے میں نہیں ہوتی،
ملک شام میں نہیں ہوتی، مصر میں نہیں ہوتی، دیگر ممالک میں نہیں ہوتی، خالی یہ انڈیا اور پاکستان میں جھوم جھوم کر میلاد پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ آج ہی کا نیا نکلا ہوا تہذیب ہے، رواج ہے، یہ تمام باتیں کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو میری طرف سے کوئی کلمہ نہیں کہوں گا، میری طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، بس علامہ ابن جوزی کا جو فتویٰ ہے وہی آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ کہ دیکھیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا میلاد سے متعلق تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا زال اہل الحرمین الشریفین ومصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کے رہنے والے، حرمین شریفین کے رہنے والے، مکہ مدینہ کے رہنے والے، ومصر اور مصر کے رہنے والے، والیمن والشام اور یمن کے رہنے والے، ملک شام کے رہنے والے، وسائر بلاد العرب، تمام عرب جتنی کنٹریز ہے ان تمام عرب کنٹریوں کے رہنے والے، من المشرق والمغرب، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہو یا مغرب میں رہنے والے ہو، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میلاد شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر مجلس میلاد منعقد کرتے ہیں، مجلس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ میں اور آج کل کے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں کہ اہل عرب جتنے ہیں، چاہے ملک شام کے رہنے والے ہو، چاہے یمن کے رہنے والے ہو، چاہے مصر کے رہنے والے ہو، چاہے مکہ کے رہنے والے ہو، چاہے مدینہ کے رہنے والے ہو، سب کیا کرتے تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر مجلس میلاد کا اہتمام کرتے تھے۔ نہ صرف مجلس میلاد کا اہتمام کرتے تھے بلکہ آگے آپ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، میلاد کی 12ویں تاریخ کا، 12ویں ربیع الاول کا انتظار نہیں بلکہ جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ آتی تھی اسی تاریخ سے وہ خوشیوں کا اہتمام شروع کر دیتے۔ میلاد مبارک کا مہینہ آتا، ہلال ربیع الاول کا پہلا چاند جو ہوتا اس چاند سے ہی وہ لوگ خوشیوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وَيَهْتَمُّونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاءِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرتے تھے وہ لوگوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک نہایت اچھا بلیغ اہتمام، اتنا زیادہ بہترین اہتمام کرتے تھے۔ کس چیز میں اہتمام کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سننے اور پڑھنے پر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور کی میلاد کے واقعات خود سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد بس دنیا کا اہتمام نہیں ہوتا بلکہ اس سے وہ لوگ ثواب کی امید بھی رکھتے، اور ثواب کی امید ہی نہیں رکھتے بلکہ آپ فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِهِ، اس مجلس میلاد کے ذریعے وہ لوگ برکتوں کو پاتے، اجر عظیم کو پاتے اور بڑی کامیابیوں کو پاتے۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ میلاد منانے کی وجہ سے بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہے، بڑے بڑے وہ مسائل جو دنیا میں حل نہیں ہو رہے ہیں وہ مجلس میلاد کی برکت سے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا جَرَّبَ مِن ذَلِكَ، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے، بہت زیادہ مرتبہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے أَنَّهُ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ میلاد منانے والوں کا جو عمل ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب میلاد منایا گیا اس سال تمام کے تمام سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکتوں کا ذریعہ بنایا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجدہ فی ذالک العام کثرۃ الخیر والبرکہ،
اس تمام کے تمام سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس میلاد کی وجہ سے برکتوں کو رکھ دیا اور انوار و برکات کو رکھ دیا، بھلائیوں کو رکھ دیا، مع السلامتی والعافیہ، اور میلاد منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی اور عافیت والی زندگی بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، وَوُسْعَةُ الرِّزْقِ وَإِزْدِيَادِ الْمَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِزْدِيَادُ الْمَالِ، اللہ تعالیٰ نے میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرما دی اور ان کے مال میں بھی زیادہ اضافہ عطا فرمایا، والاولاد، اور اولاد میں بھی کثرت عطا فرمائی، والاحفاد، اور نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، ودوام الامن فی البلاد والامصار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام شہر میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ امن کو قائم رکھا، سلامتی کو قائم رکھا، والسکون والقرار فی البیوت والدار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہتمام کرنے والوں کو اخلاص کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی برکتیں رکھا، ان کے قرار میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون اطمینان رکھا، ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی برکت سے ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں یہاں پر ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں بھی میلاد شریف کی خوشی منانا ہے، لیکن اس منانے میں ہمیں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا اظہار ہمارے قول و عمل سے بھی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں ہم جو بھی خوشی مناتے ہیں وہ دل سے منائیں، اخلاص کے ساتھ منائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہمیں نصیب فرمایا اس کو خرچ کریں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے محلوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے شہروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ میلاد مبارک کی برکت سے امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں میلاد کرنا ہے، میلاد منانا ہے، لیکن حاضرین کرام، ناظرین کرام، اس بات کو بھی بخوبی جاننا ہے کہ میلاد ہم منائیں گے تو سلف صالحین نے جس انداز سے منایا ہے اسی انداز سے منانا ہے۔ جیسے آج اعتراض کرنے والے جو اعتراض کرتے ہیں، یقیناً بسا اوقات ان کا اعتراض حق بجانب بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے عوام کو جو جہالت کا شکار ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ میلاد شریف کا جو اہتمام کرنا ہے، اس اہتمام میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چاہے دوسروں کو تکلیف ہو یا نہ ہو، یہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے، راستے میں جانے والوں کو تکلیف ہو یا نہ ہو اس کا خیال کرنا نہیں ہے۔ یہ چیز جو فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ہم خدا را انہیں یہی عرض کریں گے کہ آپ حضرات ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین ایسا پیارا دین ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دین ایسا دین ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ دو چیزیں ہونا نہیں ہیں۔ آج جو حضرات اعتراض کرتے ہیں میلاد پر، وہ لوگ کن کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، عدم واقفیت کی بنا پر وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، جو شور و شرابہ کرتے ہیں اور جو میوزک وغیرہ لگا کر اہتمام کرتے ہیں، خدا را یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسی میلاد منانے سے نہ منانا اچھا ہے، اس لیے کہ یہ میلاد اس طریقے سے منانا خود ہمارے دین کو بدنام کرنا ہے، مسلمانوں پر ایک بڑی تہمت لگانا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غلط طریقے سے پہنچانا ہے۔ تو ایسے میلاد منانے کی کسی نے حکم نہیں دیا، کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ میلاد منائیں گے تو ایسے مناؤ کہ جس میں دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہو، اس کو کسی نے جائز نہیں کہا ہے۔ یہ تمام کام جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میلاد منانے والے اس طرح کر رہے ہیں، تو خدا را اہتمام کیجیے، نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے، سنایا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جس مقاصد کے تحت مولا
یہ جو ریکارڈنگز وغیرہ کی جا رہی ہے مولا تو اس کو مولا بہتر جانتا ہے مولا ان مقاصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ کہنے سننے سنانے میں مولا اگر کچھ خطائیں ہو چکی ہے، لغزشیں ہو چکی ہے تو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔